بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، تکبیر مسلسل پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے سوالات اور ذہنوں میں جو الجھنے ہیں، ہمارا مقصد یہ تعلیم و تربیت کرنا ہے، اور تکبیر ٹی وی کے ناظرین اس کا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، علمی تحقیقی اور شائستگی کے ساتھ آپ ہم سے جو بھی پوچھیں گے، ہمارا کام ہے کہ کتاب کی دنیا سے آپ کو روشناس کروانا، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ، میرے آقا مولا سید المرسلین رحمۃ للعالمین تاجدار کائنات نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث مقدسہ سے علم کا نور پھیلانا، پھر اہل بیت اطہار جو سفینہ نوح ہیں ان کی کشتی میں سوار ہو کر نجات حاصل کرنا، اور صحابہ کرام جنہوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور جو مینارہ نور ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ ہمیں ہر بات کھول کھول کر بتاتی ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں علامہ قاری محمد طیب نقشبندی صاحب نے جو آیات مقدسہ کا بیان کیا اس پر ہمارے کالر حضرات نے کوئی بات نہیں کی۔ خیر، سید غلام عباس صاحب میرے آج کے پروگرام کے پہلے کالر تھے، تو ان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایک اور چینل سے کوئی بات ہو رہی تھی، تو ان کے بقول کہ وہ چینل والے اب بات نہیں کرتے، تو وہ جو شیعہ چینل ہیں یا دوسرا چینل ہے وہ بات کر لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم حاضر ہیں، ہم تیار ہیں بات کرنے کے، لیکن پہلے چونکہ بات اس چینل کے ساتھ چل رہی ہے، کلیئر واضح آن ایئر آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کہاں تک آپ کی بات پہنچی۔ اگر بات نہ کر سکیں تو ہم حاضر ہیں ہر میدان میں، ہمارے آباء و اجداد بھی رہے، ہم بھی میدان میں حاضر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو گفتگو کرنا چاہے مذاکرے شائستگی کے ساتھ، مناظرے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے، اور نہ جیسے آپ نے کہا غلام عباس صاحب، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ سنی ہو جائیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا قرآن کتاب موجود ہے، ان آیات مقدسہ میں ساری باتیں موجود ہیں، ہمیں رہنمائی حاصل کرنا، قرآن پر غور کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مقصود حسین سید صاحب، آپ نے کہا کہ میری آپ کی بات کو میں ٹویسٹ کرتا ہوں، قطعاً ٹویسٹ نہیں کروں گا، جو آپ نے جملے کہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے پہلے حالت کفر میں تھے۔ میرے محترم کالر، کئی مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا، میں نے بھی اور قاری طیب نقشبندی صاحب نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات سمجھائی کہ اسلام میں اتنی طاقت اور قوت ہے، اتنا نور ہے کہ اگر کوئی کفر چھوڑ کر اسلام میں آتا ہے تو یہ اسلام میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ اس کو بصیرت بھی عطا کرتا ہے، ایمان کی بصارت بھی عطا کرتا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں کسی کے حالت کفر پر، حالت شرک پر، جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول کر لیا، ان کے لیے دعائیں مانگی، اور وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، اور کارہائے نمایاں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ قرآنی آیات ان کی عظمتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، حدیث مقدسہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم آیت بیان کریں گے، آپ اس کا اور معنی نکالیں گے، آپ کو ہم حدیث سے دکھائیں گے، آپ اس کا اور معنی نکالیں گے۔ نہج البلاغہ یہ میرے پاس ہے، اور مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب نے اور قاری طیب صاحب نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ترجمہ نکال لیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ نہج البلاغہ ہے۔ ابھی جتنے بھی کالرز تھے میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے آگے کالر تھے جناب
ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب کے جنگ بدر میں کیا کیا، جنگ احد میں کیا کیا، جنگ خیبر میں خلفائے ثلاثہ نے کیا کیا، اور آگے بھی کچھ سوالات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، مولا کائنات سے پوچھتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے گرم کالر تھے، انہوں نے بات کی، تو خیر جو تربیت ہو اس حوالے سے وہ بات جو ہے وہ کریں گے، خیر میں اس پر مزید کوئی کومنٹس نہیں کرتا۔ لیکن آئیے مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، اگر اس خطبے کا کسی کے پاس، میرے کسی شیعہ دوست کے پاس کوئی جواب ہو تو دیجیے گا، میں حاضر ہوں۔ لیکن اگر یہ خطبہ منہ بولتا ثبوت ہے عظمت فاروق اعظم کا، مولا علی ایسی ورڈنگ استعمال نہیں کر سکتے۔ معاذ اللہ مولا علی کوئی آج کے سیاستدانوں کی طرح ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر کسی کی خوشامد کرنے لگ جائیں اور کسی کے قصیدے پڑھنے لگ جائیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا کائنات سے مشورہ مانگا کہ میں روم کی طرف خود جاؤں یا نہ جاؤں، یہ خطبہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، آئیے آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں، اور مولا علی کے جو الفاظ ہیں ان پر آپ خود غور کیجئے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا خطبہ نمبر مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، یہ نہج البلاغہ دیکھ لیجئے گا، نہج البلاغہ ہے، اور امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ، یہ ان کا چھاپا ہوا مفتی جعفر حسین صاحب اہل تشیع کے ممتاز عالم دین ہے، انہی کا ترجمہ ہے۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام، آگے جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے جو مشورہ مانگا اور جب وہ غزوہ روم کی طرف جانے لگے، روم کی طرف، اب یہ دیکھ لیجئے یہ الفاظ ہیں مولا علی کے، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دور فاروقی ہے، حضرت عمر کا دور ہے، اور وہ دور فاروقی ناظرین کرام آج یورپ میں جو بھی ترقی ہے، سوشل جو سسٹم ہے، یہ چائلڈ بینیفٹ تاریخ میں سب سے پہلے کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ یہ فلاحی مملکت کا جو مکمل تصور ہے، یا آج یہاں پر اڈلٹ ایجوکیشن اور اس حوالے سے جو فنڈ دیے جاتے ہیں، یہ سارا نظام قائم کرنے والی ہستی سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضرت مولا علی حضرت عمر بن خطاب کو مشورہ دیتے ہیں، وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازِ الْحَوْزَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ۔ اب یہ سارا خطبہ آپ دیکھ لیجیے، وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ یہ سارا خطبہ یہاں تک آپ دیکھ لیجیے، اور بعض الفاظ ہیں جن پر میں زور دینا چاہوں گا۔ آئیے مفتی جعفر حسین صاحب نے جو اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں، اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہیں خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی۔ اب یہاں اس ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جب وہ، یہ اس نہیں بلکہ یہاں اس ہونا چاہیے، یعنی اس وقت جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، غزوہ خندق ہو رہا تھا، غزوہ احد ہو رہا تھا، جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اب آپ یہاں دیکھیے، تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ لا تکن، یہ دیکھیے، لا تکن للمسلمین کانفۃ دون اقصی بلادہم۔ اگلے الفاظ قابل توجہ ہیں۔ اگر یہ خلافت راشدہ، جس کو مقصود حسین سید صاحب کہہ رہے تھے، آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں، یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، مولا کائنات بھی کہہ رہے ہیں، لیسا بعدک مرجع یرجعون الیہ۔ یہ الفاظ غور سے دیکھیے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں۔ کن کے بارے میں ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کے بارے میں۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ مولا علی کا محب میں ہوں یا آپ ہیں؟ اہل سنت ہے، سنی ہے، مولا علی کے محب ہیں۔ لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے،
نہ تمہارے بعد کوئی ایسے پلٹنے کی جگہ ہوگی اس کی طرف پلٹ کر آ سکے۔ اے عمر تیری ذات وہ ہے کہ جن کی طرف مسلمان پلٹ کر آئیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر بن خطاب معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد، اگر وہ ظالم تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کو اکھاڑا تھا، ان کے اوپر ظلم اور بربریت کیا تھا، تو کیا مولا علی حضرت عمر بن خطاب، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے دروازہ گرایا تھا، مولا علی کو خبر نہیں تھی؟ یہ الفاظ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ لیسا بعدک مرجع یرجعون الیہ؟ کہہ دیتے، سمپل اتنا کہہ دیتے کہ اے عمر آپ نے جانا ہے تو جائیے۔ جس خامد کی بیوی، اور بیوی بھی کوئی عام نہ ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ، خاتون جنت، خاتون قیامت، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کی عظمتوں، عظمتوں اور رفتوں پر ساری کائنات کی خواتین قربان، اگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے، تو میں پوری ملت اسلامیہ سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مولا علی معاذ اللہ اپنی بیوی کے قاتل کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی پر ظلم کرنے والے کے بارے میں مولا علی کیوں زبان استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ تقیہ کیا تھا، میں نہیں مانتا آپ کے تقیے کو۔ مولا علی ہو اور پھر زبان اور ہو، دل اور ہو، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کردار پیش کر رہے ہیں مولا علی کا؟ یہ عظمتیں ہے مولا علی کی؟ یہ ماننے والے ہیں آپ مولا علی کے؟ لیسا بعدک مرجع یرجعون الیہ، اے عمر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی کہتے عمر تو ادھر شہید بھی ہو گیا تو یہاں ہم موجود ہیں۔ تو حضرت عمر میں اتنی طاقت اور قوت تو تھی نا، میں پھر سوال کر رہا ہوں مخصوص حسین سید صاحب دیگر حضرات سے۔ مولا علی کہہ دیتے آپ جائیے، وہاں شہید بھی ہو گئے، قتل ہو گئے تو ہم سنبھال لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ ان میں اتنی مجاہدانہ صلاحیتیں تھیں، ان میں مینجمنٹ کی اتنی کوالٹیز تھیں کہ جن کی بنیاد پر مولا کائنات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیسا بعدک مرجع یرجعون الیہ، اے عمر تیرے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی طرف لوٹ آئیں۔ اگر شہید ہو جاتے تو پیچھے سے کوئی اور خلیفہ بن جاتا، لیکن حضرت مولا علی کو حضرت عمر بن خطاب کی عظمتوں، ان کی کوالٹیز پر اتنا اعتماد تھا کہ ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آگے سن لیجئے، فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مُجَرَّبًا وَأَحْفِظْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ۔ اب آپ دیکھیے یہ الفاظ کہ ان کے ساتھ کسی اور کو بھیج دیجئے۔ آگے یہ الفاظ میں آپ کو جو مولا علی نے ان کے لیے استعمال کیے، ان الفاظ کا جواب ہے کسی کے پاس مجھے دیجئے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا تو آپ یہی چاہتے ہیں، اور اگر دوسری صورت یعنی شکست ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ کنتا ردعا للناس، یہ الفاظ دیکھ لیجیے، امیر المومنین، امام المتقین، مولا کائنات، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے الفاظ ہیں۔ اب ترابی صاحب میں آپ کی بات مانوں یا مولا علی کی بات مانوں؟ ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب میں آپ کی بات مانوں یا مولا علی کی بات مانوں؟ ظہیر عباس صاحب میں آپ کی بات مانوں یا مولا علی کی بات مانوں؟ کنتا ردعا للناس ومثابۃ للمسلمین۔ تم یہ اب سن لیجیے یہ الفاظ، ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب کا، تم لوگوں کے لیے ایک مددگار۔ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں ان کو مدد؟ مولا علی تو اگر آپ کی بات ہو تو مولا آپ کے خیال میں تو مولا علی کو کہنا چاہیے تھا تو میری بیوی کا قاتل ہے، تو ظالم ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں ان کو کنتا ردعا للناس، تم لوگوں کے لیے ایک مددگار، ومثابۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہو، پلٹنے کی جگہ ہو، سکون کی جگہ ہو، امن کی جگہ ہو، مسلمانوں کے لیے پلٹیں جہاں وہ لوٹ آئیں، جہاں ان کو پناہ مل جائے۔
اب میرا سوال ہے کالر حضرات سے جو اس وقت تک بھی ٹی وی کے ناظرین ہیں، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، اب آپ خود غور فرمائیے، کیا یہ نہج البلاغہ میں کسی سنی نے یہ خطبہ گھڑ کے ڈال دیا؟ یہ دیکھ لیجئے جو نہج البلاغہ یہ بیروت سے چھپی ہے، اس میں یہ خطبہ ہم نے 20 مرتبہ دکھایا آپ کو، یہاں ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا، یہ الفاظ پھر دیکھ لیجئے اس میں بھی جو بیروت سے چھپی ہے، کنت ردعا للناس ومثابۃ للمسلمین، کنت ردعا للناس ومثابۃ للمسلمین۔ حضرت مولا علی تو ان کو لوگوں کی پناہ گاہ کہہ رہے ہیں جہاں لوگ پلٹ کر آئیں۔ ایک اور خطبہ دیکھ لیجئے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، میں اس میں پورا خطبہ نہیں لیکن اس میں سے کچھ الفاظ جو ہیں یہاں سے دیکھیے، یہ خطبہ نمبر مفتی جعفر حسین صاحب کا 144 ہے، جب انہوں نے ایران کی طرف لشکر کشی کی، یہ دور فاروقی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، اور اس لشکر کو حضرت عمر بن خطاب کا جو لشکر ہے اس وقت وہ امیر المومنین ہے، مولا کائنات موجود ہیں، اگر آپ کا عقیدہ مانا جائے تو آپ کے خیال میں تو وہ سارے جو تھے وہ سارے مرتد تھے، وہ معاذ اللہ دار اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ مولا علی کو امام نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا، تو آپ کے عقیدے کے مطابق وہ تو جتنے بھی تھے وہ سارے کافر ہو گئے، لیکن مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں الفاظ دیکھ لیجیے کہ عمر اگر تو گیا اور تجھے ایرانیوں نے دیکھا تو پھر وہ ایرانی کیا کریں گے؟ یہاں سے میں پہلے عربی ادھر پڑھتا ہوں اور یہاں سے دیکھیے، یہ ترجمہ جو ہے حضرت کی عظمتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی عظمتوں کے بارے میں۔ یہاں آپ کو ذرا واضح نظر آ جائے گا، یہ نہج البلاغہ ہے، بیروت سے چھپی ہے، یہاں دیکھ لیجیے، ان الاعاجم ان ينظروا الیک غدا یقولوا ھذا اصل العرب، جب وہ اجمی دیکھیں گے، اجمی کون ہے؟ ایرانی، وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے یہ اصل عرب ہے، یہ عرب کا رہنے والا ہے، یہ سردار ہے، یہ سردار ہے عربوں کا۔ وہ دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے یہاں الفاظ، آگے جو میں اصل بات دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ، وہ آپ غور فرمائیے گا، حضرت مولا علی حضرت عمر بن خطاب اور اپنا تعلق کیا بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ، حضرت عمر نے کہا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ ایران والے لشکر زیادہ ہے، ادھر آپ جانتے اس وقت رستم اور بڑے بڑے سپہ سالار تھے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو حضرت مولا علی، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَدَا بِالْكَثْرَةِ، اے عمر ہم دونوں، فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ، ہم نہیں لڑا کرتے تھے کثرت کے ذریعہ سے، قلیل تھے، فَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ۔ اب میں جو اس الفاظ کا جو ترجمہ انہوں نے اب چینج کیا ہے، پہلے ترجمے میں الفاظ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ جو پہلے چھپا تھا اس میں الفاظ اور تھے، وہ بھی میرے پاس ہے۔ اب جو بعد میں جدید ترجمہ چھپا ہے تو اس میں کچھ الفاظ بدلے ہیں لیکن وہی الفاظ ہوں گے۔
اب سن لیجیے، یہ عربی ہے اور اس کا ترجمہ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَدَى بِالْكَثْرَةِ۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو ہم سابق میں کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے۔ اب یہاں صرف ہم ہے تو ہم، ان کا جو پرانا ترجمہ اس میں تم کے الفاظ بھی کہ ہم تم وہ میرے پاس موجود ہے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر کہ اے عمر میں اور تم، یعنی حضرت عمر کے بارے میں بھی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لڑا کرتے تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اب ہم اندازہ کیجئے ناظرین کرام کہ یہ عظمت مولا علی شیر خدا ان کی بیان کر رہے ہیں۔ اگر وہ قاتل تھے معاذ اللہ، جیسے آپ حضرات نے جھوٹے راویوں کی کہانیاں سنی ہیں، اور چند جو ظالم تھے انہوں نے اس وقت جو جھوٹے ایران کے راوی تھے انہوں نے یہ باتیں گھڑی، اور گھڑ کر جو ہے وہ طبرانی میں اور دیگر کتب میں جہاں سے بھی کوئی جھوٹی روایتیں ملی، مورخین نے ان روایتوں کو لیا، لیکن ان روایتوں کا تعلق قطعاً حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک ہمارے کالر نے کہا کہ آپ لعنت بھیجیے، اور سن لیجیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، تکبیر ٹی وی کا عقیدہ، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتیں، رفعتیں، اور حسنین کریمین کی اماں جان، شیخین کریمین، ان سے ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے، جیسے کہا کہ حضرت ابو بکر نے ان کو بلایا، قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھیے کہ وہاں معاملہ کیا ہے۔ جیسے آپ سقیفہ بنی سعدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق، وہ کہاں ہے؟ آج بھی جائیے مسجد نبوی کے جو ہے آپ ایک کارنر پر جائیے، وہ بلڈنگ آج آپ کو وہاں پر موجود نظر آئے گی، بالکل مسجد نبوی کے متصل۔ اب تاثر آپ نے یہ دیا ہوا ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کہیں دور، کسی دور بستی میں چلے گئے تھے۔ کہاں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ پاک؟ اور وہاں سے جو مسجد نبوی کا آخری جو سرا ہے وہ کتنا 5 منٹ کا ٹریولنگ ہوگی، 5 منٹ کے فاصلے پر وہ موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد سربراہ حکومت، جتنے بھی کائنات میں حکومتیں آج بھی ہیں، دیکھ لیجئے اگر سربراہ کا وصال ہوتا ہے تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جنازہ پہلے ہوتا ہے، یا اس وقت کے حاکم کو منتخب پہلے کیا جاتا ہے؟ یہ ایک یونیورسل اصول ہے، آپ اس پر بھی اپنی جو ہے وہ دکان چمکانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم، یہ انتہائی غلط رویہ ہے جو شیخین کریمین کے بارے میں۔ چلتے ہیں آگے سوال کی طرف۔ مقصود حسین سید صاحب، جب کوئی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی پہلی زندگی وہ ڈسکس اہل ادب نہیں کیا کرتے۔ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اب اس کے بعد جو انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، 10 سالہ دور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کرپشن کی کوئی ایک بات آپ کو نظر آتی ہے؟ مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے مسجد نبوی میں، آپ کہیں گے تقیہ کیا تھا، ہم ایسے تقیے پر ایمان نہیں رکھتے۔ انتہائی ظلم ہے یہ کہنا کہ مولا علی تقیہ کرتے رہے، ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے رہے، ان کے دور میں ان کی کابینہ میں شامل تھے۔ اگلی بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ، مقصود حسین سید صاحب، ہم 30 سالہ خلافت راشدہ مانتے، اس کے بعد کا دور وہ جو خلفائے راشدین ہیں ان میں وہ شامل نہیں ہے، بعد میں ملوکیت ہے، خلافت راشدہ 30 سالہ ہے۔ ہاں لیکن ایک بات، اسی حکومت کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی تسلیم کیا، اس حکومت کی توسیع کی، تائید کی۔ اگر کوئی ظلم اور بربریت پر حکومت قائم ہو اور کوئی اس کی تائید کرے تو آپ اس کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کوئی نہیں ہے، یہ تو نواسہ رسول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ کیوں توسیع اور تائید کی اس حکومت کی؟
پھر آپ کہتے ہیں کہ امام حسن کو حضرت معاویہ نے زہر دیا۔ میرا سمپل سا سوال ہے صاحبان تحقیق سے، آج آپ کو پتا ہے، کسی مفتی صاحب کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا تھا، تو امام حسین کو کیوں نہیں پتا تھا؟ سیدنا امام حسین علیہ السلام موجود تھے نا، 10 سال بعد میں رہے ہیں اسی حکومت میں، دمشق گئے ہیں، ہاتھ ملاتے رہے ہیں، آنا جانا تھا، تحائف کا لین دین تھا، یہ سنی شیعہ دونوں کتب میں موجود ہے۔ کوئی ہے جو بھائی کے قاتل کے ساتھ اس طرح کے